نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہمارا درس کا رب العالمین کے درس کے سلسلے میں جو درس کا سلسلہ تھا، آج رب العالمین کا درس انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم سے درس شروع ہوگا۔ تو آج ایک نظر ہم مکمل طور پہ رب العالمین کے تشریحات اور تفسیروں پہ ڈالیں گے۔ آج ہمارا درس شروع ہوگا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات کے بارے میں کچھ انہوں نے تذکرے فرمائے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم ربوبیت میں یا رب نے جو بنائے ہیں ان کے مخلوق کے حوالے سے اس طرح ہے کہ یا تو وہ روح نیک محض ہے، یعنی صرف وہ نیک ہے، اور وہ فرشتے ہیں، وہ پانے کے محض وہ آندہ فرشتہ گویا، اس کو فرشتے کہتے ہیں، یا محض و بدن یا محض یعنی بالکل برے ہیں، اور اس کو شیاطین کہتے ہیں، یا پھر خلط ہے، مکس ہے از نیک و بد، یا پھر ایسا ہے کہ اس میں رب میں جو اللہ نے مخلوق بنائے ہیں اس میں یا پھر یہ ہے کہ وہ دونوں مکس ہیں، اور وہ از نیک و بد و آنہا دو قسم، پھر وہ بھی دو قسم کے ہیں، جن و ارواح بنی آدم۔ تو جن اور انس اور فرشتے تو محض نیک ہو گئے، شیاطین محض برے ہو گئے، اور ان میں سے پھر دو آ گئے کہ جن میں سے انس اور جنس دونوں میں اچھائیاں بھی، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، تو یہ تین مخلوق ہو گئے۔ ٹھیک، اب وہ فرشتہانی سے قسمت، پھر فرشتے تین قسم کے ہیں۔ اول فرشتہ کے متعلق اجسام، کچھ فرشتے ان سے ہیں کہ ان کا تعلق اجسام سے ہے، جسموں سے ہے، خواب اجسام علوی تعلق داشتہ باشد، چاہے وہ اجسام علوی سے تعلق رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ حاملان عرش، جس نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے خدمت میں ہوتے ہیں، یہ بھی فرشتوں کا ایک قسم ہے۔ وہ خازنان کرسی، یا کرسی کو پکڑے ہوئے تھے، وہ یا دارو وہائے بہشت، یا جو جنت میں ان کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ دوزخ، یا وہ ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں دوزخ میں ہیں، وہ ساکنان صدرۃ المنتہا، یا صدر المنتہا کے جو معمور ہے، ساکن ہے، وہ مجاوران بیت المعمور، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حقیقت ادھر رکھا ہوا ہے، جس کا شیطان نے وہ مشہور ہے کہ اس کا طواف 14,000 سال کرتے تھے، ایسے کتابوں میں نے پڑھا، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ جو خانہ کعبہ کی حقیقت کا جو عالم علوی سے تعلق ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ تو وہ بیت المعمور میں ان کے وہ ہے ڈیوٹیاں ہیں، وہ کشندگان ستارہ، اور ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں ستاروں پہ ہیں، وہ محرکان سماوات، اور آسمانی نظاموں کو چلانے میں ڈیوٹیاں ہیں، وہ دربانان آنہا، یا پھر ان کے آسمانوں کے دروازوں پہ ڈیوٹیاں ہیں، وہ بردر دریا و کوہا، یا ہمارے دریاؤں میں یا ہمارے پہاڑوں میں، ٹھیک، وہ درختان، یا پھر درختوں کا
یا پھر وہ موکلات جو ہر انسان کے ساتھ صبح سے شام تک ایک ہوتا ہے اور شام سے صبح تک دوسرا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو جس طرح ہمارے اور آپ کے نقش بندی سلسلے میں صبح کے نماز کے بعد خاموشی سے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور عصر کو کرتے ہیں، ان کا ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں چن کے آپ کے یہ دونوں جو ڈیوٹیاں ہیں یہ چینج ہوتے ہیں. تو وہ جو صبح آنے والا آتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ یہ اس میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے میں ہے، مشغول ہے، مصروف ہے، تو اس کا نام لکھ دیتا ہے کہ جب ہم اپنی ڈیوٹی پر آئے تو ان کا وہ مصروف تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے انسان کے اوپر کہ شام تک اس کے گناہ نہیں لکھتا ہے انسان. فرشتے وہ جو الٹے ہاتھ کے ہیں، سیدھا ہاتھ والا نیکی فوراً لکھتا ہے، اور جب وہ خطا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ہماری ڈیوٹی کا اینڈ تک ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، پھر لکھ لینا. تو جب وہ عصر کو دوبارہ اس پہ ذکر میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ جو فرشتہ ہے والا اس کو کہتا ہے پورا دن کا نہ لکھو، پورا اس کے خطائیں اور اس کو لکھ دو کہ جب ہم صبح آئے تھے تب بھی اللہ کے ذکر میں تھا، اور جب ہم اس کو چھوڑ رہے تھے تب بھی اللہ کے ذکر میں تھا. تو اس آدمی کا تمام جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. اور جو رات والا بھی الحاظ القیاس کہ وہ لکھتا ہے کہ جب ہم رات کی ڈیوٹی والے آئے تھے تو وہ شام کو آتے ہیں نا، تو یہ عصر کی نماز میں بیٹھا ہوا ہے شام تک، تو اس کے بعد وہ لکھ دیتا ہے کہ جب ہم آئے تو ہم نے اس کو اللہ کے ذکر میں پایا، عبادت میں پایا. جب وہ صبح جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس ذکر کی حالت میں، تو پھر رات کے وہ نیند وغیرہ سب نہیں لکھا جاتا ہے. اور یہی وجہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رات عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، اس کے آدھی رات تک اس کا لکھ دیا جاتا ہے عبادت میں. اور جب اس نے رات کا بھی صبح کا بھی نماز جماعت سے ادا کر لیا تو اس کے پوری رات عبادت میں لکھ دیا جاتا ہے. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ پھر رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر کسی مکہ، جیسے میں ان کو کہہ رہا تھا یہ جو ہمارا ملا ہدہد ہے نا، تو یہ ملا ہدہد کو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی کہہ رہا میرا موٹر سائیکل خراب تھا، تو تم نے پلاننگ کیسے کی تھی کہ شام تک کہتا ہے رات تک میرا موٹر سائیکل ٹھیک ہو گیا. آپ کو تو یہ موقع نہیں ضائع کرنا چاہیے اپنا، کیونکہ یہ بہت قیمتی وقت ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بہت بڑی بات ہے. وہ آپ اتنے کمزور کیوں ہیں کہ ایسے معمولی حالات آپ کو اتنے بڑے نعمت اخروی سے آپ کو روک دے؟ یہ تو پھر آپ کی ہمت کے اور آپ کی دانائی کے اور آپ کے بندوبست کے اور آپ کے پلاننگ کی کمزوری ہے کہ آپ کر رہے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، اس وقت آپ کے لیے وسائل بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یار تھوڑا سا یہ ہے، یہ ذرا مشکل کام ہے. جب ہم پہلے سے یہ کہہ لیتے ہیں نا تو وہ چیزیں ہمارے سب طاقتیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، جو اس نیکیوں میں ہمارے ساتھ دیتے، وہ جب ہم مایوس ہوتے ہیں یا ہم خود پہلے سے یہ فیصلہ کرتے کہ یہ نیکی کا کام تو ذرا مشکل ہے میرے لیے، تو وہ پھر آپ کے لیے حالات ایسے بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا پرعزم ہو کہ آپ نے نیت کر لیا کہ یہ میں نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری، آپ کی کمزوری، آپ کے وسائل اور تمام کے تمام کی چیزوں میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے اور اسباب کو سلسلے اسباب کو جنبش دے دیتا ہے. بہرحال یہ ایک اور بات تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے موکل بحر سے بنی آدم، جیسا آپ کے تحفظ کے لیے بنی آدم کے فرشتے ہیں، وہ نوشتن اعمال ایشان، اور ان کے اعمال آپ کا لکھنے میں فرشتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رب کے مخلوقات میں ہے. وہ امداد و اعانت اسماء اللہ و عظیمت خوانان در ارتباط دارا، کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ آپ ذکر کرتے ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کے ذکر اور اذکار کی کیفیات کو لے جاتے ہیں. مطلب بہت ہی دنیا ہے فرشتوں کے. تو فرشتہائے کے در عبادت مستغرقاً، پھر ایسے بھی فرشتے ہیں رب کے مخلوق ہے، پیدائش کردہ ہے، رب نے بنایا ہے کہ وہ مستغرق ہے وہ خدمت ایشان
یاد کردن خداوند خود است. وہ کسی ڈیوٹی میں نہیں ہوتے, ان کی صرف ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو کوئی رکوع میں یاد کر رہا ہوتا ہے, تو کوئی قیام میں یاد کر رہا ہوتا ہے, تو کوئی بیٹھنے میں کر رہا ہے, تو کوئی سجدے میں کر رہا ہے. تو وہ سجدے میں کر رہا ہے تو وہ سارا اس کا سجدے میں ہے, اور سارا رکوع میں وہ رکوع ہی اس کے ڈیوٹی ہے. جان یہ جو ہمارا نماز ہے, یہ ان نماز کے تمام عبادتوں کو جو فرشتے الگ الگ کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے نماز میں کہ رکوع بھی ہے, ہم رکوع میں بھی اس کو یاد کرتے ہیں, سجدے میں بھی یاد کرتے ہیں, قیام میں بھی یاد کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. صحیح. تو وہ بھی فرشتے ہیں جو آپ کے اذکار کو لے جاتے ہیں اور وہ خود اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَدَرِنَا کثرت بمرتبہ حسن کہ احاطے آن ممکن نیست. اور وہ فرشتے جو اللہ کو ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے حمد کرتے ہیں, وہ اتنا ہے کہ احاطہ آن ممکن نیست, کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. چنانچہ در حدیث شریف واقع شدہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ در آسمانہا جای یک بالش نیست مگر کہ در آن فرشتاست مشغول بعبادت استادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں میں ایک بالش جگہ خالی نہیں ہے. ذرا سن لیں, آسمانوں میں کہ ان کے کتنے اوسط ہیں. یہ جو ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک جو ہے, ذرا سائنس پڑھے کہ اس کا کھربوں اربوں نوری سال کا فاصلہ ہے. تو آسمانوں کو دیکھے, ان کو دیکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر ایک بالش جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کے ذکر اور عبادت میں مصروف نہیں ہے, وہ جگہ خالی ہو. مگر آن کے فرشتہ مشغول ہے پہ عبادت استادہ, یا وہ کھڑا ہے یا در رکوع یا در سجود. یہ تو یہ فرشتے ہو گئے, یا در رکوع میں ہے اور یا سجود میں ہے. سوم ملائکہ مقربین, اور پھر تیسری قسم کے وہ فرشتے ہیں کہ جو مقربین میں سے ہے کہ امور عظام در عالم تدبیر ایشان و توسط ایشان صورت میں گردت. وہ پھر مقربین فرشتے ہیں کہ بڑے بڑے کام ان سے ہوتے ہیں, جیسے وحی کا نازل کرنا, ان کو لانا. یہ پھر معظم اور مکرم اور بڑے درجوں والوں کے کام ہے فرشتوں کا, جو مقربین ان کو کہتے ہیں. بڑے بڑے کام ان کے, وحی و شریعت اور شریعت کے مسائل, وہ ایصال رزق و دولت, جیسے ایصال رزق پہنچانا ان کے, وہ امداد و نصرت, وہ برہم زدن دولتھا و ملکھا. پھر ایسے فرشتے کے ملکوں کے تصرفات میں, ملکوں کے کاموں کا جو اللہ ان کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق اور ارشاد کے مطابق وہ کام سر انجام دیتے. وہ قبض ارواح بنی آدم, پھر ایسا فرشتہ کہ جو ارواحوں کو واپس لے جاتا ہے. یہ بھی ایک لمبا سفر ہے, بہت, ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں کتنے کہ وہ روح آتی ہے اور جاتی ہے. یہ پھر الگ فرشتوں کا سلسلہ ہے. بنی آدم و ملائکہ اربعہ, پھر چار اس میں سے خاص ہے, یعنی جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و اسرافیل علیہ السلام و عزرائیل علیہ السلام و جنود و اوان ایشان در ہمین قسم داخلاً در حال فرشتہ مطلقاً و بیان کثرت ایشان. حق تعالیٰ فرمودہ وما یعلم جنود ربک الا ہو. اس میں قرآن نے کہا کہ تم اپنے اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں, لشکروں کو کوئی نہیں جانتا بغیر اللہ تعالیٰ کے. تو یہ رب کی تحت ہے, صفات خداوندی کے تمام تقریباً ان کو احاطہ کرتے ہیں, جو کہ حمد کے بعد آیا تھا رب. صحیح. بس نیز عالم ہے بسیار دارد, اس کا ہم کیا کہیں, عالم تو بہت ہے اللہ تعالیٰ. وہ مثل مکان, اب جہاں وہ مکان ہے, کوئی جگہ ہے, وہ بھی اللہ کا عالم ہے. صحیح. وہ زمان, آج کی رات ہے, گزشتہ رات تھی, کروڑ سال پہلی راتیں تھے. اس زمان کا مالک رب بھی وہ ہے کہ اس نے زمانہ بنایا ہے, وقت بنایا ہے. یہ بھی ایک عالم ہے. وَكَمْ وَكَيْفِيَت وَوَضع وَنِسبت, پھر اس کی کیفیت اور وضع نسبت, جہت, جیسا یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے, جہت دینا, یہ بھی اس کے رب کے اس کے تحت ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب.
تو اس کے مطلب یہ کہ جب ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی معنویت اس میں موجود ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں اور اس سے ہمارا تعلق ہے. صحیح ہے. زمان، مکان، زمان و کم و جیسے کم زیادہ، و کیفیت و وضع و نسبت و جہت و اشتفاء، ان عوالم در کتب مفصل حکمت است. اگر ہم اس کے تفصیل چاہتے ہیں تو طب کی کتابوں کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، تاریخوں کو دیکھیں، تو ہر جگہ آپ کو ان رب کی ان مخلوقات کا آپ کو اندازے ہوتا جائے گا جو کہ آپ ذہن انسانی اس کو احاطہ نہیں کر سکتا ہے. درینجہ دغدغہ بخاطر میرے ساتھ یہاں پر ایک سوال آتا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد کے ساتھ، جو حمد ہے الحمد للہ ہے، وہاں حمد کس کی ہے؟ اللہ. اسم اعظم ہے، اسم ذات ہے، تو اسم ذات کے ساتھ فوراً رب کو لانے کا کیا ہے؟ ٹھیک، یعنی وہ تو تجلیات ذاتیہ ہے، اور تجلیات ذاتیہ کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحمدللہ کہ انسان اس کیفیت میں رب کے سامنے عاجز، شاکر اور وہ بن جاتا ہے اطاعت والا. تو اطاعت والے کے سامنے فوراً رب کا ذکر کیوں ہے؟ ٹھیک. درینجہ دغدغہ بخاطر میرے ساتھ تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے، آپ کا وہ دغدغہ یا خلش آتی ہے، ایک سوال آتا ہے کہ نزول ان سورت برائے آنس کہ بندگان، سورت تو اس لیے نازل ہوئی سورہ فاتحہ کہ اللہ کے بندوں کو حمد میں لے جائے. حمد میں تعریف، ستائش میں تو عجز ہے، شکر ہے، اطاعت ہے اور بندگی ہے. ٹھیک، تو بندگان در مقام مناجات پروردگار ان و شکر نعمت ہے او تعالی بجارن، پس ذکر تربیت ہم عالم در اینجا چی مناسبت دارد. پس یہاں پہ ذکر یا یاد فوراً الحمدللہ ذاتیت سے ایک دم صفات کی طرف لانا انسان کو. ان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک دوسرے کے ساتھ اس کو منسلک اور ایک ساتھ کر دیا ہے. درینجہ ہم مناسبت دارت میں باعث کہ تربیت عالم انسانی فقط درینجہ مذکور میں فرمودن. یہاں پر تو یا تو پھر اگر ذکر کرتا تو عالمی نہ ہوتا، صرف یہ کہہ دیتا کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اس کے توحید مانگتا ہے، ستائش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، شکر مانگتا ہے، تو وہ اس پہ یہ احسان رکھ دی کہ میں نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو فوراً اس کو اپنے ربوبیت کا، اور رب وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ رب کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے. تو اب جب وہ ربوبیت ہے، پورے عالم کا نام لے کر کے اس کو کیوں اس طرف لے گیا انسان کو؟ جواب این دغدغہ آنس، اس سوال کا جواب یا اس وسوسے کا جواب یہ ہے کہ ربوبیت الہی ہر عالم را با عالم دیگر ربط داداست. کہ ربوبیت قدرت کاملہ نے جب اس عالموں کو پیدا کیا ہے تو یہ تمام عالموں کا ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے. اب میں اس کے سامنے آپ لوگوں کو طب کا ایک مثال رکھتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو ایک سمجھ آئے. ہمارے علاج جو ہم دل کا کرتے ہیں، ہم دماغ کا علاج کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اور ہم جو جگر کا علاج کرتے ہیں، ہم آنکھوں کا علاج کرتے ہیں، ہم کان کا علاج کرتے ہیں. اب یہاں ان کا ڈاکٹروں کا یہ ہے، یہاں ان کے ایلوپیتھک کی یہاں کہ دل کا ڈاکٹر الگ ہے، لیور کا ڈاکٹر الگ، جگر کا ڈاکٹر الگ ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کان کا ڈاکٹر الگ ہے، گلے کا ڈاکٹر الگ ہے، معدے کا ڈاکٹر الگ ہے، گردوں کا ڈاکٹر الگ ہے. مطلب ہر عالم جو اس جسم میں ہے وہ الگ الگ ہے. لیکن ہمارے مصیبت کیا ہے؟ طب میں جو پرانا طب ہے، وہ ایک جو طبیب ہے
وہ دل کا بھی علاج کرے گا اور وہ آنکھوں کا بھی کرے گا، کانوں کا بھی کرے گا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے آپ کو یہ لکھا ہو کسی بورڈ کے اوپر کہ یہ طبیب صاحب صرف کان کا طبیب ہے، یہ طبیب صاحب صرف دل کا طبیب ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا، اب میں دل سے دوبارہ شروع کرتا ہوں تاکہ عالم کو ہم سمجھیں کہ اب ہم جب دل کو دیکھتے ہیں، دل کے اوپر ایک پردہ ایسے ہوتا، ایک تو دل خود ہے جو کہ پٹھوں سے بنا ہوا ہے، لال گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، اس کو گوشت پٹھا بول دیں آپ، مسلز کہہ دیں اس کو، عربی میں عضلات کہہ دیں، انگلش میں مسل کہہ دیں، وہ خود دل کا پٹھا ہے۔ اس پٹھے کے اوپر ایک پردہ جو ہے اس کا تعلق نروس اعصاب سے ہے، اس کا ایک پردہ جو اس کے اوپر ہے اس کا تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ یہ اعصاب والا اس کو احساسات دیتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز دیکھ لیا نا، آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیوں؟ وہ جو پردہ دل کے ساتھ تھا اس پردے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، صحیح؟ تو جب وہ دماغ نے محسوس کر لیا، دل کو پہنچا دیا، تو دل میں جو پردہ نروس کے ساتھ ہے اس نے دل کو حرکت دے دیا، تک 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 اس کو ڈرنے لگ گیا، یا خوش ہو گیا، یا غمگین ہو گیا۔ اب اگر دل کا ڈاکٹر ہے اور جگر کا ڈاکٹر ہے، ہمارے پاس جب آتا ہے اور اس کا یہ جگہ خراب ہوتا ہے جو، تو ہم اس کے دماغ کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ دل کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں شکایت کرتا ہے دل کا، ہمارے اس کو نہیں بتاتے کہ یہ ہم آپ کے دماغ کا علاج کر رہے ہیں۔ اگر میں اسے کہہ دوں کہ میں آپ کے دماغ کا علاج کر رہا ہوں تو وہ کہے گا کہ یہ جاہل ہے، یہ نادان ہے۔ ایک ہمارے پاس آتا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہا ہے۔ جو آدمی کو سانس نہیں آتا ہے اس کا دل جو جگر والا پردہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے۔ جب پھیپھڑوں میں پانی آ جاتا ہے تو اس کا دل ایسا پھیل جاتا ہے، اور وہ جو اعصاب کا سے خراب ہوا تھا، بلغم آیا تھا، اس کا دل پھول جاتا ہے۔ اب پھیلنے میں اور پھولنے میں زمین آسمان کا فرق ہے علاج میں۔ پھولنا اس طرح سے ہے جس طرح ہم کسی تھیلے میں پانی بھرتے ہیں، اس کو کہتا ہے پھول گیا۔ پھیلنا اس کو کہتا ہے کہ جیسے آپ نے گھی دیگ میں ڈال دیا اور اس کو تھوڑی سی حرارت دے دیا تو وہ گھی پھیل گیا۔ اس کو آپ نہیں کہیں گے گھی پھول گیا ہے، آپ اسے کہیں گے گھی جو ہے وہ پھیل گیا ہے۔ تو جب دل میں آتا ہے تو اب وہ عالم جگر خراب ہے، تو ہم جگر کا علاج کرتے ہیں، ہم دل کو نہیں چھیڑتے۔ جگر نے گڑبڑ کر دیا ہے اور اس نے دل کو تنگ کر دیا ہے، دل کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، تو اس لیے تب اطباء حضرات جو دل کا، وہ دل کا بھی علاج کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ دو تین بریگیڈروں نے مجھے یہ کہہ دیا جن کا ہم نے دل کا علاج کیا، میرے پاس آیا، بولا کہ آغا جی آپ نے ہمارا دل کا علاج کیا، کیا آنکھوں کا علاج کیا؟ میرا چشمہ اتر گیا۔ وجہ کیوں ہے؟ وجہ یہ تھا کہ اس کا خون گاڑا تھا، ہم نے اس کا خون کو ٹھیک کیا، لیور کو ٹھیک کر دیا، تو دماغ کے آنکھوں کے پیچھے جو پردہ تھا اس میں خون نہیں جا رہا تھا، آکسیجن نہیں جا رہا تھا۔ جب وہ آکسیجن ادھر پہنچا تو اس کی آنکھوں کی بینائی بڑھ گئی۔ وہی چیز جو دل میں کلاٹ بنا ہوا تھا اور ہم نے خون پتلا کر دیا، دل کے راستوں کو کھول دیا، اسی چیز نے اس کو کر دیا۔ تو یہاں دل کا علاج کیا، آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو گئی، لیور کا علاج کیا تو دل ٹھیک ہو گیا، دماغ کا علاج کیا تو دل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس دنیا کا بھی جو انسان ہے ان کے تمام نظاموں سے اس طرح وابستگی ہے، تمام اعمال سے، عقائد سے، کچھ عقیدوں کا دنیا سے، کچھ عقیدے آپ کو رکھنا ہے اللہ کے بارے میں، کچھ عقائد رکھنا ہے لوگوں کے بارے میں۔ اب آپ رسول کو رسول نہ مانو، نعوذ باللہ، ایک سے بھی انکار کرو، تو یہ وابستہ ہے، رب نے بنایا ہے، اس کو بنایا ایسے ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا، یہ کتاب کو نہ مانو جی۔ تو علاج آپ کو چارہ نہیں ہے کہ آپ پہلے اس کو سمجھے کہ نبوت کیا ہے، آپ سے تعلق ہے اس کا، یہ پردے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بار۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک دم عالم توحید یا اللہ سے، حمد سے، ثنا سے، جو اس کے ساتھ تعلق ہے، جو
جو عرش سے اوپر کا تعلق ہے، عالم امر سے تھا اور اللہ سے تھا، اس کو ایک دم عالم خلق میں ایک دم لا کر کے اس کو اس طرف کیوں کھڑا کر دیا. اور صرف اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا، انہوں نے کہا کہ مان لو، اس حقیقت کو جان لو، محسوس کر لو اپنے اندر کہ میں رب العالمین ہوں. تو آپ کو رب العالمین ماننا اس لیے پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. ٹھیک؟ تو ان دردغانش کی ربوبیت الہی ہر عالم رب عالم دیگر رب داداست. آپ کو قبر سے بھی چارہ نہیں ہے، آپ کو زندگی سے بھی چارہ نہیں ہے، جوانی سے بھی چارہ نہیں ہے، بڑھاپے سے بھی چارہ نہیں ہے، ماں باپ سے بھی چارہ نہیں ہے، بچوں سے بھی چارہ نہیں ہے، اعمال سے بھی چارہ نہیں ہے، دوزخ سے بھی چارہ نہیں ہے، آپ کو جنت سے بھی چارہ نہیں. واسطہ پڑے گا انسانوں کا. اب فیصلہ کیا کرنا ہے؟ لازمی باتیں تمام عالم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آپ کو ایمان لانا پڑے گا. فرشتوں سے چارہ نہیں ہے، رزق سے چارہ نہیں ہے، زندگی سے چارہ نہیں ہے، صحت سے چارہ نہیں ہے، بیماری سے چارہ نہیں ہے، فائدے کو حاصل کرنے سے چارہ نہیں ہے، اور نقصان سے بچنے کا چارہ نہیں ہے، محبت والے سے چارہ نہیں ہے، نفرت والے سے چارہ نہیں ہے. لیکن کوئی ایسا وجود، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جس سے آپ باہر جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا رب العالمین پال لو، اس مقصد کو پال لو، پہچان لو، تاکہ تمہیں ساری چیزوں میں پہچاننے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو. صحیح؟ تو محتاج دیگر ان، یہ سارے ایک دوسرے کے محتاج ہے. بس ربوبیت عالم انسانی، تو بس اللہ تعالیٰ کا جو خالق ہے، رب ہے مخلوق انسان کا، بدون دریافت ربوبیت جمیع عوالم ممکن نیست. تو یہ انسان جب تک رب کو تمام عالموں کا رب نہ مان لے تو ان کو بات ہی نہیں سمجھ آئے گی. اس کو صرف انسان سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان بہت عالموں سے جس سے انسان کا واسطہ ہے، اور اس سے عالموں کو انسان سے واسطہ ہے، ان سب کو سمجھنا پڑے گا. تب اس لیے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین تا عوالم را در تربیت مصروف داشتا، قدر نعمت او تعالی را در اذهان ایشان عظما پیدا کند و بر طبق آن عجز، کہ وہ یہ سمجھ جائے اس کے مطابق وہ عجز پیدا کرے، اس کے مطابق شکر پیدا کرے، وہ انکسار نفس اور ان کے نفس میں تزکیے کے لیے شکستگی آ جائے جب عالموں میں یہ چیز دیکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے کمزوری کو تسلیم کر لے، اپنے اطاعت کو تسلیم کر لے، تاکہ وہ ڈر کو محسوس کر لے، تاکہ وہ خوف کو محسوس کر لے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کو. یہ سارے رب کے عالم ہے، ہر ایک چیز ایک ایک عالم ہے. اگر آپ عالم دوزخ سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ عالم قبر سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ عالم آخرت سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ میزان سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ حساب کتاب سے نہیں ڈریں گے، اگر آپ جنت کو امید نہیں رکھیں گے، اگر آپ عفو و درگزر کا نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ کا ذہن اور وہ چیز رک جائے گا، عالمین کی طرف نہیں جائے گا اس کا. جب تک آپ انعام منعم حقیقی کے لب شکر خلاصہ حمد است، بس یہ سارے چیزیں واپس جاتے ہیں جو کہ حمد کی طرف. آپ کو پھر دوبارہ اس کے صفائی کر دیتا ہے، آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور اچھی طرح سے حمد کو سمجھنے کے لیے، تجلیات ذاتیہ کو زیادہ سمجھنے کے لیے تجلیات صفات نے آپ کو اور اس کی طرف رجوع کر لیا. تفصیل ان اجمال طویل میخواہت، میں اگر ان کی تفصیل بیان کروں یہ بہت لمبی ہو جائے گی. حضرت فرمارے اما برائے نمونہ قدر از بیان کردہ می آیت، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے تعلقات کو آپس میں بتا رہا ہوں. مثلا تربیت الہی کے در حق آدم ظہور فرمودہ است، جو تربیت اللہ تعالیٰ کا انسان کے بارے میں جو تربیت شروع ہوئی ہے، ظاہر ہوئی ہے، ابتداء آن از وجود اس، آپ کی تربیت جو شروع ہوئی ہے سب سے سٹارٹ لیتا ہے آپ کے وجود سے. آپ کا وجود ہے، پہلے اس پہ غور کرو. وہ انتہائی آن
تا حصول سعادت ابدیہ سے۔ اب اس کو شروع کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے عطوس بنایا آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کا بنانے کا جو مقصد ہے اور وہ جو حکمت ہے اور اس کو پہنچانا کیا چاہتا ہے، بنانا کیا چاہ رہے ہیں، اس کو کہ سعادت ابدی حاصل کرے۔ سعادت ابدی، سعادت ابدی یہ نہیں ہے کہ ہم کو حکومت مل گئی، ہم نے لندن سے پڑھ لیا، نہیں، سعادت ابدی، ٹھیک ہے۔ وہ سعادت ابدی رجل برشکافم، جب سعادت ابدی کو ہم کھولتے ہیں اسی چیز پر میں آیا، آپ کو سعادت ابدی 3 چیزوں کے بغیر نہیں ملے گا، ٹھیک؟ اعتقاد، ایمان لانا پڑے گا، صحیح، اعتقاد حق، جب آپ نے اعتقاد کر لیا تو عمل کرنا پڑے گا، عمل بھی کے بغیر آپ کا یہ تخلیق جو بنایا اور سعادت ابدی آپ کو دے رہا ہے، تو اعتقاد سے شروع، ایمان سے شروع، یقین سے شروع ہوا، اور آگے کون سا مقام آیا؟ عمل آیا، وخلق نیک، آخر آپ نے اپنا اخلاص ٹھیک کرنا ہے۔ تو سعادت ابدی جب آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ کے ایک طرف وجود ہو گیا، اب وجود کا اور سعادت ابدی کے درمیان کے سفر کا یہ تعلق ہے کہ آپ کی ان 3 چیزوں سے چارہ نہیں ہے، آپ کو خلاصی نہیں ہے، ان میں سے اگر کوئی چیز بھی کم ہو جاتا ہے تو آپ کا وہ سعادت ابدی نہیں ہے۔ وہ بس چیزیں بدون 4 چیزیں بدنی تمام نمی شود۔ اب یہ تینوں چیزیں جو ہے پھر بدن کی 4 چیزوں کے بغیر کام نہیں ہوتا، یہ تینوں چیزیں پھر آپ کے جسم میں 4 چیزوں کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ صحت، آپ کا صحت ہونا چاہیے کہ آپ کھڑا ہو سکے، بیٹھ سکے، چل سکے، سن سکے، دیکھ سکے، بول سکے، سمجھ سکے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو صحت کے علاوہ یعنی جسم کے علاوہ، اب اس کے بعد یہ صحت بغیر قوت کا نہیں ہے۔ جیسے صحت آپ کو آئے گا تو اس میں مطلوب کیا ہے کہ طاقت آ جائے، وہ جمال، وہ طول عمر، پھر آپ کا شکل ہونا چاہیے، جو جسم کا شکل ہے وہ ہونا چاہیے، پھر آپ کو ٹائم ہونا چاہیے، عمر ہونا چاہیے، تو عمر بھی دے دیا، صحت بھی دے دیا، قوت بھی دے دیا، جمال بھی دے دیا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو جائے تو سعادت ابدی میں چیزیں کم ہو جائیں گی۔ اب یہ رب نے ان چیزوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ پھر یہ 4 چیزیں، 4 چیزوں پہ آخر اس 4 چیزوں کے بغیر پھر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر ان 4 چیزوں کے لیے آگے 4 چیز اور چاہیے، ٹھیک؟ مال، اہل، جاہ، نسل، قبیلہ۔ لازمی بات ہے آپ کسی کے بچے ہوں گے، لازمی بات ہے کہ آپ کے لیے مال کی ضرورت ہوگی، یعنی کھانے کی ضرورت ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی، مشروبات و معقولات کہ آپ کھا رہے ہیں، اگر آپ نہیں کھائیں گے، اگر آپ نہیں پئیں گے، اگر یہ نہیں ہوگا، مطلب وہ 4 چیزوں کا پھر ان سے واسطہ ہے، قوت کا، صحت کا، جمال کا، اور چوتھا عمر کا۔ 4 چیز وہ تھے، اب وہ پھر ادھر آ گیا کہ اس کا کیا ہوا کہ مال ہے، لازم بات ہے پھر آپ باپ ہونا چاہیے، پھر اہل، پھر آگے اولاد ہونا چاہیے، پھر آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ معاون ہوں گے، وہ فضائل بدنی رب کا فضائل نفسی کی اجزاء سعادت ابدیہ متصور نمی شود۔ اب فضائل بدنی، اگر آپ کو عمر بھی مل گیا، جمال بھی مل گیا، قوت بھی مل گیا، صحت بھی مل گیا،
ان 4 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور جب یہ آٹو مل گیا، اب ایک 4 چیز اور اگر آپ کو نہیں ملا اس میں سے، پھر یہ سارے اب برباد ہیں. وہ کیا ہے؟ فضائل بدنی رفع فضائل نفسی کہ اجزاء سعادت ابدیہ. اب وہ جو مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس طرح وہ کل کے درس میں آ رہا تھا حکمتوں کے رب کے بارے میں کہ وہ کرتا کچھ ہے، نتیجہ کچھ نکلتا ہے. تو تمام عالموں کا یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو سب کچھ ہے، رب کا اس کے پیچھے کام کیا ہے؟ آپ کو سعادت ابدی دینا. اب سعادت ابدی پھر تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے مگر کہ جب تک 5 چیزیں اور نہ آ جائے اس میں. یہ 4 بھی مل گیا، یہ 4 بھی مل گئے. اب 5 چیزیں اور اگر نہیں ملیں گے تو آپ پھر سعادت ابدی کا تصور نہیں کر سکتے. صحیح. اول ہدایت، سب سے پہلی ہدایت ہے. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ راستہ کون سا ہے؟ صراط، راستہ. میں نے اپنی زندگی کس راستے پہ گزارنا ہے؟ اگر آپ کے پاس راستہ نہیں ہے تو حیوان کے پاس صحت بھی ہے، جمال بھی ہے اور وہ بھی ہے، اس کے بعد اس کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا بھی ہوا ہے، آگے بھی آیا ہے، اور اس نے وہ 8 چیزیں حیوان میں بھی ہے، لیکن صراط نہیں ہے اس کا. تو یہ قرآن مجید فرماتا ہے اس آدمی کے پاس اگر ہدایت نہیں ہے، کلا نام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے. بلکہ آگے کیا فرمائے؟ اسی بھی بدتر. تو اس آنہا ہدایت یعنی شناختن طریق خیر و شر، طریق شرع سے آپ نے پہچانا ہے کہ جو آسمان سے کتاب آپ کے پاس آیا ہے اس کو ہم شرع کہتے ہیں، جس میں خیر و شر، حلال و حرام، جائز و ناجائز، یہ آپ کو اس ہدایت، اس میں سعادت ابدی کے لیے آپ کا ایک چیز وہ ہو گیا تو شرع ہو گیا. ٹھیک. دوم ثمرہ مجاہدات، پھر اس چیز کا ثمرہ جو نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائرہ نبوت میں رکھا ہے. آدمی، کتاب تو آ گیا، شرع تو آ گیا، لیکن شرع کو کون لایا؟ آدمی چاہیے ہمیں درمیان میں. وہ عالم ولایت یا عالم نبوت و عالم ولایت بعد از کمال مجاہدہ. آپ نے اپنے آپ کو اس تک کوشش کرنا ہے کہ آپ پر حقائق کی نبوت و ولایت آپ پر کھلنا شروع ہو جائے. اگر آپ صرف شریعت والے احکامات میں رہ گئے تو اس کے حقیقت تک پہنچنے کے لیے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ سنت نبوی، اور وہ ان کا جو سلسلہ ہے. یہ 2 ہے. تیسرا مرشد، یعنی چیز کے باعث باشد پر توجہ بجہادت سعادت. ایک ایسا استاد کہ ہمیشہ جب آپ راستہ بھول جاتے ہیں شریعت کا بھی اور حقیقت کا بھی، وہ آپ کو ٹوکتا رہے کہ ہاں بھائی قدم غلط ہو گیا. استاد چاہیے جس طرح مال مویشی کے لیے ایک شپان اور ایک وہ چاہیے ہمارا، تو ایک آپ کا وہ استاد ضروری. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بولا میں نے شریعت حاصل کر لیا، وہ حاصل کر لیا، مجھے استاد نہیں چاہیے. نہیں، وہ آپ کو بتا دے گا تاکہ آپ کی کیفیت غلط نہ ہو جائے. صحیح. سوم مرشد، یعنی چیزیں کہ باعث باشد پر توجہ بجہت سعادت، کہ آپ کا توجہ جب سعادت سے ادھر ادھر ہو جائے نا تو فوراً آپ کو خبردار کرے کہ بھائی یہاں مجدد صاحب نے فرمایا، صدقے جاؤں ان کے اس باتوں کا کہ اتنا اچھا مجھے اس کے وہ ہر بات کی حقیقتوں تک فرمایا کہ جس نے اس کے توجہ غفلت کا آگاہ نہ کیا مرید کو، یہ خائن ہے. اس نے خیانت کی کہ اس نے دیکھا کہ کوئی چیز ان کی شریعت میں اور یا پیروی نبوت میں، ولایت میں، اور اس میں کوئی خلل ہے.
اگر اس نے اس کا عیب چھپا لیا تو یہ خائن ہے، یہ مرشد، یہ استاد نے خیانت کی کہ اس کو راستہ نہیں بتایا، اور اگر بتا دیا اور وہ ناراض ہوا اس کے اوپر تو وہ دلالت ہے۔ یہ اس مقام کے لیے ہے کہ اگر استاد نے اس کو ٹوک دیا، نہیں ٹوکا تو خائن ہے، خیانت کی، اور اگر ٹوکا اس کو بولا اور اس نے اس کو مسئلہ بنا دیا تو یہ اس کی دلالت ہے، جائیں اپنا گمراہی خود بھگتے۔ ٹھیک، تو چہارم کیا چیز ہے؟ توفیق آنا۔ کوئی کام آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ غیبی ایسے مدد کرے، ایک سکینے کا ذکر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر ایک سکینہ نازل کی، وہ طاقت ہے جو آپ کو تائید کے لیے، آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ اس مقام پہ کڑے ہیں، تو ایک رب کا ایک نظام ہے کہ وہ فوراً آپ کو جیسا کسی کو دھکا نہیں دیتا ہے۔ اس مقام کے اوپر فرماتا ہے کہ جب بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ 70 قدم اس کی طرف آ جاتا ہے۔ اب نعوذ باللہ اللہ کے قدم تو نہیں ہے، اور نہ انسان بندہ اس قدموں سے اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو کون سا قدم ہے؟ جب یہ استاد مرشد سعادت کی یہ چیزیں برابر آ جاتے، اب اس مقام پر پھر بھی وہ کمزور ہے، یہاں تک پیچھے سے ضرور آتا ہے، اس کو توفیق کہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ چیز۔ توفیق تائید یعنی آسان شدن حرکت بصوب ثواب و وصول و مطلب در اسرع اوقات و سبب مساریات۔ یہ آپ کی چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچواں استقامت، کہ وہ استقامت اختیار کرے۔ ایاک نعبد آگے سبق میں آئے گا، ایاک نعبد ہم آپ کی بات کو ایاک نستعین، عبادت کے فوراً بعد آپ کو کیوں منہ میں دے دیتا ہے کہ نستعین؟ استقامت ہو جائے۔ اگر میں 10 دن اس پہ رہا، ٹھیک ہے، 10 دن کے بعد وہ قائم نہیں رہا، استقامت نہ رہی، وہ کس کھاتے میں گیا؟ پنجم استقامت یعنی بقائے عزم، آپ کے عزم قوی، جو نیت آپ نے کیا ہے، جو عزم آپ نے کیا ہے، جو ارادہ کیا ہوا ہے آپ نے، وہ قوی ہو تا آخر عمر وہ انفتاح بصیرت، جب تک آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچتے ہیں جہاں پہ بصیرت بینا ہو جاتا ہے اور آپ کو وہ دے دیتا ہے، کشادگی دے دیتا ہے درکار۔ بس انہم شانزدہ خیر است، تو پھر یہ سارے 16 چیزیں کی تربیت آدمی برانہا موقوف است۔ یہ وہ سارے مقامات تھے جو وہ فرماتے، میں نے مختصر آپ کو بتا دیا، جو ان مقامات سے وابستہ ہے، چارہ نہیں ہے ان چیزوں کے بغیر۔ وَعَدَاتَرِينِ اِنْهَمَهَا صِحَتْ است وَصِحَتْ را اسبابی است کہ تفصیل آن در کتب طب موجود است۔ اب آپ ایک کام کرو، میں نے صحت کی بات کی، قوت کی بات کی، جمال کی بات کی، اس میں اگر کوئی کمی ہے تو آپ جا کے طبیب سے پوچھ لیں، دوسرے میں اگر کوئی کمی ہے تو اس صاحب سے پوچھ لیں شریعت والے میں، تیسرے میں، اس طرح آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے ایمان اور اسلام اور اخلاص میں جس چیز میں کمی ہوگا تو اس کی تفصیل آپ انہی سے مانگو جو اس کا ماہر ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایک بہت عجیب سی بات ہے، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسے ہوا ہے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ، ایک پائلٹ میرے پاس آتا تھا، اس کا وزن بہت زیادہ تھا، اتفاق کی بات ہے کہ وہ 2 مرتبہ میرے پاس آیا اور میں اپنے مریضوں کے ساتھ مصروف تھا، ساتھ جو وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ دونوں مرتبہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بحث ہوئی روحانیت پر۔ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، دونوں مرتبہ میں نے سنا اور مجھے تھوڑا چڑھنا تھا، اس نے یا واللہ عالم اس کا کیا تھا، تو اس نے کہا میں روحانیت کو میں نہیں مانتا ہوں، میں روحانیت کو نہیں مانتا۔ جب دوسرے مرتبہ محفل میں اس نے پھر اسی بات کو چڑھا تو میں نے اسے کہا، اے بات سن ڈرائیور، جہاز کا ڈرائیور ہو، پائلٹ ہو نا، جہاز چلا رہے ہو،
مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے روحانیت میں کچھ دن گزارے ہیں، کچھ پڑھا ہے آپ نے، روحانی والوں سے ہے، اگر واسطہ ہے وہ کون ہے؟ ذرا مجھے اس کا نام بھی بتا دے کہ مجھے تسلی ہو جائے۔ کیا استاد کون ہے؟ آپ نے روحانیت سے پہلے کون سے لوازمات پوری کر لیا اور اس کے بعد اس کو کر لیا، فلاں کر لیا، کیا کر لیا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں بچے پیدا ہونا نہیں مانتا ہوں، نہ اس نے شادی کی، نہ اس نے اس کا تعلق ہے، نہ اس کا۔ آپ نے کیا پڑھا؟ وہ جب نکلا تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ ہمارا ہر آدمی جو بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ بحث کریں، یہ بال کاٹنے والا میرا نائی آتا ہے، وہ خدا کی قسم وہ آدمی پوری پاکستان کا سیاست چلا رہا ہوتا ہے، لیکن ظالم سیاستدان کوئی آ کر کے میرے نائی سے نہیں پوچھتا ہے کہ یار ذرا میں مشورہ دے دو۔ جب میں اس کی باتیں سنتا ہوں نا، وہ بھی اتفاق سے کوٹا دکا ہے، آپ کے علاقے کا ہے، وہ جب بات کرتا ہے نا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، چیف صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ہاتھ میں کیا ہے اس کا؟ ہاتھ میں یہ وہ میرا بال کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس دوران وہ مجھے پوری پاکستان کی سیاست پر سیر اور عبور حاصل کر کے سب نچوڑ میرے سامنے رکھ دیتا ہے، نہ میرے بس میں کچھ ہوتا ہے نہ اس میں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے باتیں ہم ان سے پوچھتے ہیں یا ان کی رائے پہ چلتے ہیں کہ جس کا اس شعبے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم اسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، اسی سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام مقامات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسی مقامات والا آدمی سے بات کرنی ہوگی، اسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، تب آپ اس کی ہدایت ابدی تک پہنچیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے اس کا تفصیل بتاتا ہے کہ اسی طرح بیماریوں کے جیسے جسم کی بیماریاں ہیں اس کی تفصیل بتا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ اس طرح سے آپ کے مزاج میں بگاڑ جب آتا ہے، نفس میں بگاڑ آ جاتا ہے، قلب میں بگاڑ آ جاتا ہے، ان کے استاد الگ ہے، ان کا ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں مولانا کی طرف، کیونکہ یہ آخری ہمارا اس میں ہے درس کا، رب العالمین کے حوالے سے۔ رب العالمین کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ مثنوی کا درس اور یہ ہمارے لیے بہت قیمتی درس ہے، لیکن جب میں آپ لوگوں سے قیمتی بحث کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ آج کا درس بہت قیمتی ہے، تو مجھے وہ ہمارے جو منان بھائی تھے میرا سالہ، وہ ابو دھابی میں ہوتا تھا، وہ ابو دھابی میں ہوتا تھا، تو اس کے بچوں کی چھٹیاں، یہ بہت پرانا بات ہے، اور تو وہ چھٹیوں کے دنوں میں صرف 2 مہینے کے لیے وہ پاکستان آتا تھا۔ تو اس کی ایک بچی تھی جو بڑے شرارتی اور بڑے وہ تھی، جیسے کہتے ہیں نا بے ڈنگے سے بول لیتی تھی، ہر بات منہ بھی بول دیتی تھی اس طرح سے۔ تو جب وہ خداحافظی کرتے تھے تو وہ جو منان کی والدہ تھی ہماری ساس صاحبہ اللہ مغفرت کرے، تو وہ رونے لگتی تھی اور اس سارے کو چومتے ہوئے یہ کہتی تھی کہ بس پتہ نہیں اگلے سال آپ آئیں گے کہ میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ تو وہ جو بچی کو چوما، اس کو کہا کہ پتہ نہیں اگلے سال آپ آؤ گے تو میں ہوں گی کہ نہیں۔ اس نے اس کو کہا ہر سال یہی بولتی ہو، پھر مرتی نہیں ہوں، میں وہاں جاتا ہوں پھر تم ادھر ہی ہوتی ہو۔ تو میں بھی یہ ہر درس یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ درس بہت قیمتی ہے، لیکن مجھے پھر اس کی بات یاد آ جاتی ہے کہ بھائی تم ہر سال یہی کہتے ہو کہ یہ، لیکن مرتے نہیں ہو، اور پھر جب ہم آ جاتے ہیں پھر تم زندہ ہو۔ تو بہرحال یہ اس درس کا یہ ہے کہ ہم اس کو آج آخری مولانا کے نظر لے کر کے اس میں سے آخر ہمیں کیا ملتا ہے، آخری ہمیں اس میں سے کیا ملتا ہے جو پوری زندگی کے لیے ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے، وہ مولانا اس کو اپنے الفاظ میں اپنی طریقہ کار سے بہت اچھی طرح سے بیان کر رہا ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد ہم یہ تمام سبقوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یہ سارا تو ہمارے علم میں آ گیا نا، لیکن اس سے اگلا قدم ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو میں اس کو کہوں گا ترتیب کے ساتھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں سے یہ ہم ڈھونڈتے ہیں یا نکالتے ہیں احساسات کا، جب ہمارے اندر ہے اس کو لفظ دینے کے لیے میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا سہارا لے لوں کہ وہ لفظ وہ دے دے، میں نہ دوں لفظ۔ شاید میرا لفظ کم علمی اور کم فہمی اور نہ تجربہ وہ نہیں ہے کہ جو ان لوگوں نے ان کیفیت کے لیے جو نام رکھے ہوئے ہیں۔
تو آپ اس ایک ایک پہ غور کریں تاکہ اگلے سال پتہ نہیں میں ہوں کہ نہ ہوں یا اس طرح اس نے کہا سال یہی بولتے ہو، تو میرے لیے تو بہت قیمتی ہے بہرحال، اور اب دعا بھی کریں میرے لیے کہ سب سے پہلے وہ قیمتی ہو جائے۔ ایک اللہ کے بزرگ نے یہ فرمایا کہ آپ نے اللہ کو کیسے محسوس کیا؟ دوسرے بزرگ سے پوچھا تو دوسرا اس آیت میں، اس تفصیل میں اس آیت کا بھی ترجمہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں امتحان لیتا ہوں کہ کون کیا عمل کرتا ہے، نیک عمل کون کرتا ہے۔ اس کو بہت خوبصورتی سے وہ پیش کرتا ہے، بہرحال ٹائم بھی کم ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا، ایک درویش نے، گفت درویش بدرویش کہ تو چون بدیدی حضرت حق را بگو، آپ نے حضرت حق کو کیسے پایا اپنے اندر، اس کائنات میں اپنے اندر کیا محسوس کیا، ذرا مجھے بھی مستفید کراؤ۔ گفت بے چون دیدم ما بحر حقال، انہوں نے کہا وہ تو بے چون ہے، بے چون کو آپ نہ مثال دے سکتے ہیں، نہ اس کا مثل ہے، نہ لفظ دے سکتے ہیں، تو میں آپ کو کیا کہوں۔ باز گویم مختصر ان را مثال، لیکن میں اپنے جو احساس ہے اس کیفیت کو آپ کو مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ دیدمش سوئے چپے او آذرے، میں نے دیکھا کہ جیسا الٹے طرف ہمارے آگ ہے اور سیدھی طرف ہمارا پانی ہے، ٹھیک۔ اس کے دائیں ہاتھ کی جانب عمدہ نہر ہے، سوئی دستے راستس جوئی خوش ہے۔ ایک گروہ نے آگ کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے، ایک گروہ نے نہر کے شاد اور مست پانی کو دیکھا ہے۔ کچھ لوگ پانی پی رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ ہر کدھر آتش ہمیں رفت و شرر، ازمیان آب بر میں کرد سر، جو پانی میں چلا جاتا تھا وہ آگ میں سے نکلتا تھا، اور جو آگ میں جاتا تھا وہ پانی میں سے نکلتا تھا۔ تو یہ میں نے دیکھا، ہر کسوئی آب میں رفت ازمیان، او در آتش یافت میں شد در زمان، جو پانی میں چلا جاتا تھا تو پایا جاتا تھا آگ میں، اور جو آگ میں چلا جاتا تھا وہ پایا جاتا تھا پانی میں۔ ہر کسوئی راست شد آب زلال، سرز آتش برزد و سوئی شمال۔ صحیح۔ کم کسی پر سر ان مضمر زدہ، اس راز کو، اس معامے کو اور اس سر کو بہت کم لوگ سمجھے۔ لامحالہ تھوڑے لوگ اس کے آگ میں گئے، لازمی بات ہے، جو پانی دیکھتا تو وہ پانی میں جا، کون دیوانہ تھا جو آگ میں جا سکتا ہے، تو بہت کم لوگ آگ میں گئے۔ سوائے اس شخص کے جس کسی کی برسرش اقبال ریخ کو رہا کر آب در آتش کو ریخ، سوائے اس شخص کے کہ جس پر اقبال مندی نازل ہو گئی ہو، تاج پہنایا گیا ہو خوش قسمتی کا، وہ آگ پانی کو چھوڑ کے اور آگ میں گھستا تھا۔ لوگوں نے نقد فائدہ کو معبود بنا لیا ہے۔ ہمارے اس زندگی میں جو کچھ ہمیں نقد ملتا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔
جتنی دنیا کی نعمتیں موجود ہے، ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، آرام حاصل ہوتا ہے، وہ ہمارا نقد ہے۔ ہم صرف اتنا سوچتے ہیں کہ ہمیں کون سی سہولت، کون سی آسائش اور کون سی خوبصورتی، کون سا نام، کون سا عزت، جو جس سے آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہ سب پانی کی طرح آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور آپ اس میں چھلانگ مارتے کیونکہ آپ وقتی طور آپ کو ضرورت ہے۔ گروہ جو وصف صف از حرص شتاب، گرو در گرو، لائن میں لوگ کھڑے ہوئے صف در صف، حرص اور اجلت، سب کو جلدی بھی تھا اور اجلت میں تیزی میں بھی تھے اور حرص میں بھی تھے کہ جلدی حاصل کرو، جلدی حاصل کرو۔ لامحالہ اس کھیل سے لوگ نقصان میں گئے، لامحالہ انہوں نے آگ میں سر ابھارا، نتیجہ اس آدمی کا آگ میں سے نکلا کیونکہ وہ جلدی میں تھا، حرص میں تھا، وقتی پانی دیکھا، وقتی سہولت دیکھی، وقتی آرام دیکھا، وقتی لالچ دیکھا، وقتی نام دیکھا، وقتی عزت دیکھا، یہ سب کچھ جو عارضی تھا وہ اس میں دھوکہ کھا گیا۔ وہ سکون حاصل کر رہا تھا تو نام پانی رکھ دیا ہے کہ وہ پانی پر اس نے دیکھ لیا۔ صحیح؟ لامحالہ انہوں نے آگ میں سے سر ابھارا، اے بے خبر عبرت حاصل کر، عبرت۔ مولانا کہتے ہیں میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں اس سے عبرت حاصل کر۔ آگ پکارتی ہے اے بے وقوف احمقوں، میں آگ نہیں ہوں، میں پسندیدہ چشمہ ہوں۔ اے اندھے، انہوں نے نظر بندی کر دیا ہے، مجھ میں آ جاؤ اور چنگاریوں کی فکر نہ کر۔ اے خلیل، یہاں چنگاری اور دعا نہیں ہے، سوائے نمرود کے دھوکے کے اور جادو کو کچھ نہیں ہے۔ آگ چل رہی ہے اور ایسا ہے کہ وہ بندوبست میں ہے کہ ہم کیسے اس کو ڈال دیں کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا ہے۔ تو شیطان آیا ایک بوڑھے کے اس نے بولا کہ اس کو باندھ کر کے اس کو پھینکو ایسے۔ اس آگ کے لیے وہ چھلانگ لگاتا ہے تو آپ کے نظر میں وہ پانی ہے یا آگ ہے؟ آگ تھا۔ آپ کو زندگی میں جتنے مشکلات نظر آئیں گے اور آپ اس کو زحمت اٹھائیں گے، وہ زحمتیں آپ کے لیے آخر میں پانی نکلے گا، سر ادھر سے نکلے گا۔ اگر تو اللہ کے خلیل کی طرح عقل مند ہے، چون خلیل حق اگر فرزان نہیں، اگر تو اللہ کے خلیل کی طرح عقل مند ہے، آگ تیرا پانی ہے اور تو پروانہ ہے۔ تم پانی کو ایسے سمجھے گا جیسا پروانہ۔ پروانہ جب روشنی کو دیکھتا ہے آ کر کے کچھ نہیں کرتا، وہ اپنے پر جلا دیتا ہے۔ صحیح؟ اب ادھر دو جھگڑے ہیں، وہ جو پروانے کی طرح وہ جو آگ میں چھلانگ مارتا ہے، لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بہت افسوس کی بات ہے اس بیچارے کو دیکھو۔ برمن آرد رحم جاہل از خری، تمام جاہل اپنے خری پن سے، گدھے پن سے ابراہیم علیہ السلام پہ افسوس کر رہے تھے کہ اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ من برو رحم آرم از دانشوری، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کاش معافی مانگ لیتا، کاش یہ راستہ چھوڑ دیتا۔ کس نے؟ عقل والوں نے۔ انہوں نے ان کے حالت پہ افسوس کرتے ہیں۔ تمام ایک آدمی نے اپنا بسترا اٹھایا ہوا ہے، وہ جہاد کے لیے نکلا، بیوی پیچھے رہ گئی، جوان ہے، عمر ہے، فلاں ہے۔ آپ کے خیال میں عقل مند کیا کہے گا؟ آگ میں ڈال ہے اپنے آپ کو، نکلے گا کدھر سے؟ خصوصاً وہ آگ جو پانی کی جان ہے، وہ پروانہ کا معاملہ ہمارے معاملے کے برعکس ہے۔ او ببیند نور در نار روت، دل ببیند نار در نور شود۔ وہ جو ہے نور دیکھتا ہے، اس پہ چھلانگ مارتا ہے پروانہ۔ یہ معاملہ تھوڑا سا اسے چینج ہے، مولانا فرماتے ہیں۔ یہ کیوں چینج ہے؟ دل آگ دیکھتا ہے اور نور میں پہنچ جاتا ہے، آگ دیکھتا ہے نور میں پہنچ جاتا ہے۔ رب جلیل
کہ جانب سے یہی کھیل ہے تاکہ تو دیکھ لے کہ خلیل کی اولاد میں سے کون ہے۔ رب خلیل نے یہی جلیل نے یہ کھیل اس دنیا میں پھیلایا ہوا ہے زندگی میں کہ کون خلیل کا بیٹا ہے جو آگ میں چلاک لگا ہے۔ آتشی را شکل آبی دادان وندر آتش چشمے بخشادان، آگ کو پانی کا شکل دے دیا ہے اور آگ کے اندر چشمہ جاری کر دیا ہے۔ صحیح؟ میں فرعون نہیں ہوں کہ دریا کی جانب آؤں۔ فرعون دریا کی طرف چلا گیا، پانی تھا، اندر سے کیا نکلا؟ وان خلیل اللہ کی طرف، آگ کی طرف جاتا ہوں۔ میں فرعون نہیں ہوں کہ نیل دریا کی جانب جاؤں، میں خلیل اللہ کی طرح آگ کی طرف جاتا ہوں۔ آگ نہیں ہے، وہ بہتا پانی ہے، اور دوسرا مکر کی وجہ سے آتشی پانی ہے۔ صحیح؟ آخری اشعار کی طرف ہم آ رہے ہیں، وہ نصیحت ہے سب کے لیے، بہت بڑے کام کی چیز ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذرہ دانائی ہزاروں رکعتوں نماز سے بہتر ہے۔ ایک ذرہ دانائی، پس نکو گفت آن رسول خوش جواز ذرہ دانائی بہ صوم و نماز۔ وہ جو دانائی جو کہ آپ کو اس میں نظر آتا ہے، دانائی جو اللہ نے جس چیز کو جس کے لیے رکھا ہے وہ آپ کو حقیقت نظر آ جائے، تو یہ جو حقیقت کو سمجھنا ہے یہ آپ کے لیے ہزار اس نماز سے بہتر ہے، اس کا زیادہ ہے جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں، جو کہ آپ حقیقت کو دانائی سے سمجھ رہے ہیں۔ تا جلا باشد مران آئینہ را کی صفائے آیت زطاعت سینہ را، تاکہ اس آئینے پر جلا ہو جائے، کیونکہ عبادت سے سینے میں صفائی آتی ہے، لیکن اگر آئینہ اصل سے خراب ہے اس پر سیکل دیر سے چڑھتی ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب آخری مولانا ایک جگہ پر اس کی حقیقت بیان کرتا ہے، وہ یہ پڑھ کر کے میں آپ سب لوگوں سے اجازت دوں گا اور آپ لوگوں کو بھی آزاد کر دوں گا اس سے، قید سے۔ یہ آخری اس کا حصہ ہے جو کہ جس کا تعلق رب العالمین سے ہے، اور جی اب آپ نے ایک کام کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ نعلم کن کائتو علام الغیوب، آپ ایک فریاد کرو کہ اے غیب کو جانے والا، زیر سنگ مکر بد مارا مکوب،
میں مکر کے پتھر سے بچا جو دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس میں اس کی پوری زندگی پس جاتی ہے. مکر، فریب، دھوکے. چون چنین شد ابتحال آغاز کن. جب تم نے اپنے آپ کو اس طرح پایا کہ تم امتحان میں ہو، اس زندگی میں ہو، نالو تسبیح روز ساز کن. زاری شروع کرو، تسبیح شروع کرو، روزے شروع کرو، توجہ اس کی طرف کرو. یا کریم العفو ستار العیوب. اے معافی کے داتا، عیبوں کے پردہ پوشی کرنے والے، انتقام ازما مکاش اندر ذنوب. یہ جو آپ رنگ بدلا ہوا ہے، اس سے ہمیں بچا. پانی نظر آتا ہے، گناہ میں لذت آتی ہے، اور یہ آتی ہے اس وہ وقتی لذتیں اور وہ لذتیں اور وہ دنیا کے رنگ ہیں اور وہ خوبصورتیاں جو مجھے فریب میں ڈالتا ہے. اس سے میرا پردہ لگ. اب رجوع کر. تمام سبق کا یہ آخری ہے. اب یہ جو بات کر رہا ہے نا، آپ یقین مانیں اس پوری کائنات کا اس رب العالمین کا راز ہے جو یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں مولانا کا. آنچی در کون است از اشیاء ہرچی ہست. یہ میں مشاہدہ میرے مرشد نے مجھے یہاں پہ لایا تھا. میں اس مشاہدہ کر چکا ہوں اس چیز کا کہ جب وہ آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے، آپ پر ہر چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بنایا ہوا ہے اس کی حقیقت آپ پر کھل جاتی ہے. تب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا. آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء سکھا دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ گلاس سکھایا، یہ سکھایا، نہیں. ان کو ہر چیز جو اللہ نے جس وجہ کے لیے بنایا اس کو یہ سمجھ آئی کہ اس کی حقیقت کیا ہے. رنگ پہ نہیں جاؤ. اوئے ہوئے ہوئے، یہ تمام حقیقت ہے جو زندگی کا ہے وہ اس شعر میں ہے کہ یہ دعا اگر قبول ہو جائے. آنچی در کون است و اشیاء ہرچی ہست. وانما جان را بہر حالت کی ہست. میرے دل پہ اس کی وہ کیفیت ظاہر کر جس کیفیت آپ کے اس کو سمجھتے ہیں. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ رب نے اس کو اس کے اللہ کی اس کی حقیقت کیا ہے مجھ پر وہ روشن کر دے. وہ حقیقت ہر چیز کے جو اس میں ہے. نام نہ لو جتنے بھی ہے، صرف یہ دعا کر لو، یہ مانگ لو کہ جس چیز کو جس حقیقت کے ساتھ آپ نے بنایا وہ حقیقت مجھ پر منکشف کر دو. کر سگی کر دیم اے شیر آفرین. شیر را مگمار بر مازن کمین. اے شیر کو پیدا کرنے والے، اگر ہم نے کتاپن دکھایا ہے نا، اے شیر کو پیدا کرنے والے کتاپن ہم سے ہو گیا ہے. اب ہماری سزا یہ ہے کہ تم شیر ہم پہ چھوڑ دو. آپ ہمارے کتاپن کو معاف کر دو. ہم ہڈی کی لالچ میں پڑ گئے تھے. شیر ہمارے اوپر نہ چھوڑو. آب خوش را صورت آتش مدے. خوبصورت پانی کو میں دھوکے میں نہ رکھنا کہ اندر سے آگ نکلے. آب خوش را صورت آتش مدے. اندر آتش صورت آب منے. دونوں باتیں کی.
کبھی میرے لیے آگ میں سے پانی نہ نکالنا اور کبھی میرے لیے پانی میں سے آگ نہ نکالنا، کیونکہ یہ تمہاری ناراضگی پر ہے اور خوشی پر ہے، کہ دھوکہ دے دیتا ہے۔ جب تم کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تب تم کسی سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کو اس چیز میں گرفتار کر دیتا ہے کہ جس کا نتیجہ اس کے لیے آگ ہوتا ہے، اور وہ بڑے خوشی سے، کمال کی بات کیا ہے کہ وہ بڑے خوشی سے جا رہا ہے اس کی طرف، اچھا آپ کو مست کر دیتا ہے۔ الشراب قہر حق چن مست شوی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی ایک شراب ہے، جب آپ کو دے دیتا ہے تو آپ مست ہو جاتے ہیں۔ نیست ہارا صورت ہستی دہی، معدوم چیزیں، نیست چیزوں کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، اصل تم نے قہر کا شراب پیا ہوا ہے، مستی آ گئی ہے، بے ہوشی آ گئی ہے، کہ آپ معدوم کو، نیست کو ہست سمجھتے ہیں اور ہست کو معدوم سمجھتے ہیں، چکر آ گیا۔ یہ مستی کیا ہے کہ آپ مست ہو جاتے ہیں؟ ذرا اس کے لیے کھولے۔ چیست مستی بند چشم از دید چشم، یہ مستی کیا ہے کہ آنکھ کو نظر نہ آئے کچھ، آنکھ پر پٹی باندھنا، کیونکہ جب اس کو جیل لے جاتے ہیں نا تو اس کو پٹی باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ مستی کیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں مستی کیا ہے؟ چیست مستی بند چشم از دید چشم، آپ کے آنکھیں ہے لیکن اس کی دید پر انہوں نے وہ لگا دیا جی۔ چیست مستی بند چشم از دید چشم، تان ماید سنگ گوہر پشم یشم، تاکہ تمہیں مٹی کا ٹکڑا، پتھر کا ٹکڑا یشب نظر آ جائے، موتی نظر آ جائے اور لالچ میں آ جائے۔ یہ ہوتی ہے آنکھ کا بندش اور یہ ہوتی ہے مستی۔ چیست مستی حسہا مبدل شدن، مستی کیا ہے؟ آپ کے حس چینج ہو جاتا ہے، محسوس نہیں کرتا۔ آنکھ کا بولا، آپ کے حس چینج ہو جاتا ہے۔ کافروں نے کیا کہا؟ قلوبنا غلف، ہمارے دل بند ہے۔ چیست مستی حسہا مبدل شدن، چوبی گز اندر نظر سندل شدن، گز کا لکڑی کوئی قدر نہیں ہے، جلانے کی قابل بھی نہیں ہے، تمہاری نظر میں وہ سندل ہو گیا کہ یہ سندل کی لکڑی ہے، بڑی قیمتی ہے، تو حس چینج ہو گیا، بینائی چینج ہو گئی۔ بل بشر کو علم الاسماء بعوض، بس تمہارا باپ آدم علیہ السلام کو جو اللہ فرماتے کہ میں نے علم الاسماء دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دے دیا؟ ان چیزوں کو حق دیکھنے کی بنائی دے دیا۔ اس نے بولا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ہے۔ انسانوں کے بعد تمہارا باپ البشر، بشر کا باپ کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء دے دیا۔ 100,000 علم شان در ہر رگز، ہر کی آخر مومن است اول بدید، اس کو ایماندار کہو، اس کو اس کا بیٹا سمجھو آدم کا، کہ وہ جو کہ آخر میں ہے وہ پہلے دیکھ لیں۔ اگر ان کو آخر پہلے دن نہیں نظر آتا ہے تو نہ اس کے پاس علم الاسماء ہے اور نہ یہ بلبشر کا بیٹا ہے۔
کیوں مولانا فرماتے ہیں کہ اگر جوڑی ہو گئی ہے وہ کس کی؟ کتے اور ہرن کے، بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ بچہ جو ہے کتے کا ہے یا ہرن کے ہے؟ تو مولانا فرماتے ہیں اس کے سامنے گوشت رکھو، گھاس رکھو، اگر اس نے گھاس کھا لیا تو یہ ہرن کا ہے، اور اگر اس نے گوشت کھا لیا تو یہ کتے کا بچہ ہے۔ تو آدم کے بچہ کون ہے؟ جس نے آخر کے نتیجے کو پہلے دن دیکھ لیا کہ اس کام کا نتیجہ آخر کا یہ نکلتا ہے۔ ہر کراؤ مقبلو آزاد خان، اس کو جس نے با اقبال اور آزاد کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قسمت والا آدمی ہے، بخت والا آدمی، سعادت ابدی والا آدمی ہے۔ کیا ہے وہ عزیز و خرم و دل شادمان، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ دلشاد بھی رہ گیا، عزت والا بھی رہ گیا، اور امان میں بھی رہ گیا۔ ہر کی آخر مومن است اول پدید، ہر کی آخر کافر و راشد پدید، اور وہ جو کافر ہے وہ آخر پہ اس پہ ظاہر ہے، وہ اس دن جا کے سمجھے گا کہ یہ ہر کی آخر پہ، اس میں ہر چیز تو از دانا شنو، رمز و سر علم الاسماء شنو۔ یا ایک اور کام کرو، ہر چیز کا حقیقت کسی دانا سے پوچھ لو۔ اگر تمہیں نہیں پتا کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے تو کسی دانا سے پوچھو۔ اس میں ہر چیز پرما ظاہرش، اس میں ہر چیز کے بر خالق سرش، ہر چیز کا ہمارے پاس ایک نام ہے، اسی چیز کا اللہ کے یہاں ایک سر ہے، ایک راز ہے، اس کا پتہ کرو کہ اس چیز کا اللہ کے یہاں حقیقت اور سر اور مغز کیا ہے۔ نزد موسیٰ نابچو بش بد عصام، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا، پوچھا گیا اسے یہ کیا ہے، بولا عصا ہے۔ نزد خالق بود نامش اژدہام، لیکن خالق کے پاس اس کا نام کیا تھا؟ اژدہا تھا۔ بود عمر نام انجا بت پرست، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام بت پرست تھا، لیک مومن بود نامش در الست، لیکن الست میں اس کا حقیقت کیا تھا؟ مومن تھا۔ آن کی بود نزدیک مانا مش منی، اتنا سا پانی ہے مرد کا منی، ہمارے پاس اس کا نام کیا ہے؟ منی ہے، اس کی یہاں اس کے اندر پورا انسان ہے جو تم بیٹھے ہوئے ہو، ہمارے پاس اس کا نام کیا ہے؟ آن کے بود نزدیک ماں نامش منی، پیش حق ان نقش بود کی بامنی، یہ سارے صورتیں اس کے ہیں جو میرے سامنے ہے، جو تیرے سامنے ہے، جو ایک قطرہ جو نام میرے اور آپ کے پاس اس کا منی تھا، اس کے اندر کیا تھا، حقیقت کیا تھی؟ صورت بود این منی اندر آدم، اس صورت میں منی تھا، عدم میں ادھر انسان تھا یا انسان ہے۔ پیش حق موجود نے پیش و نہ کم، قدرت کے پاس نہ پیش ہے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، بس کیا حاصل ہوا ہمارا؟ حاصلاً آمد حقیقت نام امام،
پیش حضرت کن بود انجام ما. بس حاصل یہ ہوا کہ ہم وہ ہیں جس پر ہمارا انجام ہوگا اللہ کے یہاں. یہاں تمہارا نام بادشاہ ہو، یہاں تمہارے پاس تو نام جو بھی رکھ دیا جائے، یہ تمہارا نہیں ہے. اللہ کے پاس تم کیا ہو وہ تمہارا کیا ہے؟ حقیقت ہے. یہاں تمہارے نام کا حساب نہیں ہے. پیش حضرت کان بول تو دیکھ حضرت کے پاس آپ کا کیا انجام ہے. مرد را پر عاقبت نام نہان، نیبران کو آریت نام دہن. یہاں تو 100 نام دے سکتے ہیں، مرد کو دینے تو جمع ہوگا اللہ کی یہاں اس کے نتیجے پر جو اس کی حقیقت ہے اس آدمی کی. چشم آدم کو بنور پاک دید. جب آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بینائی کو وہ نور دے دیا، جان و سر نامہا گشتش پدید، تو آدم علیہ السلام کو ناموں کا سر آ گیا، آگاہی آ گئی، اس کو بینائی وہ حاصل ہوئی. چون ملک انوار حق بروئی بیان. جب ملائک نے دیکھا کہ سارے انوار ادھر آ گئے، اس کو حقیقتوں کا پتہ چل گیا، تو فرشتوں نے اس حقیقتوں کے سامنے سر بسجود ہو گئے. جملہ افتادند در سجود. مدح آئین آدم کی نامش میں برم. اس میں اس آدم کی بات کر رہا ہوں جس پر ابھی بھی اللہ حقیقت کھول دیتا ہے. اس آدم کا اگر میں قیامت تک تعریف کروں تب بھی نہیں پورا ہو سکتا، کہ جس کو آنکھ وہ دے دے کہ وہ حقیقتوں کو دیکھ لے، سر کو دیکھ لے. مدح این آدم کی نامش میں برم، گر ستایم تا قیامت قاصرم. اے خنک ان کو نیکو کاری کنن. بہت سا عادت ہو، بہت آفرین ہو اس پر جس کے کاموں میں آخر بھی نہیں آ گیا. زور را بگزار زاری میں کنن. جس آدمی کو اللہ تعالیٰ حق اسرار دے دیتا ہے، سب سے پہلے وہ زور چھوڑ دیتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے. کیونکہ اس کا زور کا نتیجے کا پتہ ہے کہ زوراوری کیا ہے، انکار کیا ہے. اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا نتیجہ نکالتا ہے. گر قضا پوشید سیاہ ہم چون شبت. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی اعمال سے تم بالکل رات کے اندھیرے کی طرح تمہیں کچھ آگے نہ نظر نہیں آتا، تم پھر بھی عاجزی کرو، صبح ہو جائے گی اگر تم اس چیز سے نہیں ہٹے. ہم قضا دستت بگیرد عاقبت. پھر بھی عاجز کا زاری کرنے والے کا دست ہاتھ پکڑے گا، چاہے اس کے سامنے جتنا رات نے اس کو گھیر لیا ہے، اندھیرے میں اس کو کچھ نہیں سمجھ آتا ہے، پہلے اسے مانگ تو لے. از کرم دان ان کی میں ترساندت. اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق چھوڑے ہوئے دنیا میں جو ہمیشہ تمہیں دشمن کی طرح لگتے ہیں. کیوں؟ وہ تمہیں ڈراتے رہتے ہیں، منع کرتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں، منع کرتے رہتے ہیں. سمجھ لو کہ یہ اللہ نے چھوڑے ہوئے تمہیں. از کرم دان ان کی میں ترساندت تا بملک ایمن بنشاندت. تو آپ کو امن کی طرف لے جائے گا کہ تم آگے خطرے سے بچو. چون بترسانت ترا آگاہ شوی. اس لیے وہ لوگ تمہیں ڈراتے ہیں کہ
شاید تمہارا ذہن کھل جائے. آگاہ شوی ورنہ ترسان ترا گمراہ شوی. اور اگر نہ ڈرائے تمہیں اپنے راستے پہ چھوڑ دے تب وہ قہر ناراضگی آ جائے گا. اس کو ڈرانا بہت بہتر ہے ہمارا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلوات اللہ تعالی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين.